السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 29 جمادی الاولیٰ، غزوہ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ نے عہد شکنی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ لشکر لے کر بنو قریظہ روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اور صحابہ کا لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مصالحت کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تو ان کے قلعے کا محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رکھا۔ بالآخر محاصرہ تنگ ہونے پر انہوں نے مصالحت کے معاملے کو پہلے حضرت ابو لبابہ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دیا کہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمام لڑنے والوں مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، جائیداد اور مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کو گرفتار کر کے مدینہ لا کر قتل کیا گیا۔ حی بن اخطب اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن مار دی گئی تاکہ عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکہ بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جائے اور آنے والی نسل عبرت حاصل کر سکے۔ اسی طرح مدینہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی سازش سے محفوظ ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انار کے پھل میں اللہ کی قدرت۔ انار کے پھل پر غور کرو کہ کیسی عجیب حکمت سے اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے ہر کھانے میں انار کے دانے فٹ کیے ہیں، پھر حفاظت کے لیے ان پر ہلکے ہلکے پردے لگا رکھے ہیں۔ ایک موٹے اور نرم گودے میں وہ دانے جڑے ہوئے ہیں، پھر دانوں کو ایک باریک غلاف میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ ایک جگہ ترتیب سے رہ کر پرورش پا سکیں، کسی ضرب کے پڑنے سے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ فائدہ: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سلام پھیرتے وقت گردن کتنی گھمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے، اتنا گردن گھماتے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخساروں کو نوچا یعنی گال کو نوچا، گریبان کو چاک کیا اور زمانے جاہلیت کی طرح واویلا کیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں بوڑھے آدمی کی خواہش۔ رسول اللہ نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں۔ نمبر 1، لمبی عمر کی خواہش کرنا۔ نمبر 2، مال کی حرص لالچ کرنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے یعنی بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ خربوزے سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر مسلمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کر دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے اور روزانہ 5 منٹ کا وقت نکال کے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔